نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 67 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر نگہداشت کرنے والے یعنی فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آن پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ اس میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن رکھو کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، اور وہ بہت جلد بہت تیز حساب لے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے ظلمات، خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے۔ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے، اگر تو ہم کو ان تکلیفوں سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو ان بڑی بڑی مشکلات سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم اور ہر کرب سے بھی وہی نجات دیتا ہے، تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا یہ کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے، لڑا دے، اور تمہارے ایک دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں، اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے، حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا، میں تم پر کوئی داروغہ نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے، ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت ہے، اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ ہمارا پچھلا سبق جو کہ آیت نمبر 67 تک تھا، اس میں بھی مشرکین کے ہی مختلف معاملات کی طرف اشارہ کہ ان کی تکذیب جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مطالبات جو ہیں ان پر وہ ضد کرتے ہیں، جبکہ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان کو جو خبریں دی جا رہی ہیں، ان کو جو مستقبل کے بارے میں اللہ کی طرف سے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بتایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے منطق کیا ہے، لوجک کیا ہے، اس کو سمجھنے کے بجائے وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی
اگلی کڑی یا اسی سلسلے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور مشرکین کے ساتھ ہی جو خطاب یا مکالمہ، یا مشرکین کو ہی توحید کے دلائل جو ہیں اس کی طرف ہمیں دے گا۔ اس کے بیچوں بیچ مختلف ان کے جو رویے ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال کر مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت یا ان کو بھی تسلی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ان آیات میں ہمیں ملتی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 68 سے ہم اپنا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کا سبق کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو یخوضون، جو نکتہ چینی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، خواہ خواہ ہم فضول بحث میں پڑے ہوئے ہیں، کس بارے میں؟ فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں۔ اگر آپ دیکھیں، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات، اس قرآن کے بارے میں یا اس دین کے بارے میں نکتہ چینی کر رہے ہیں، فضول گوئی کر رہے ہیں، فضول بحث مباحثے میں، یا فضول جھگڑے، یا فضول مطلب دلیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جب آپ دیکھیں یا ایسی مجلس میں جب آپ ہوں تو فَعَارِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ موڑ لیجیے، آپ ان سے اعراض کر لیجیے، آپ ان کو اگنور کر دیجیے، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ سب لگ جائیں فی حدیث غیر ہی، کسی اور بات میں، یہاں تک کہ وہ اس دین کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، ہماری آیات کے بارے میں بات کرنے سے دور ہو جائیں یا ہٹ جائیں، یا بات کرنا چھوڑیں اور کسی دوسری بات، کسی دوسری موضوع کی طرف وہ آ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، ہاں البتہ اگر بھلا دے آپ کو، وہاں پر اس مجلس میں ان لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے اگر ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں خواہ خواہ نکتہ چینی اور فضول بحث مباحثہ کر رہے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، اس دین کے بارے میں، تو ایسی صورت میں ان سے الگ ہو جائیے، یا تا وقت کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ ہاں البتہ اگر وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اگر وہ بھلا دے آپ کو، شیطان، اگر آپ کو شیطان جو ہے وہ بھلا دے، یا بھولے بسکے سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر آپ اس میں موجود ہیں، تو فَلَا تَقْعُدْ بعد الذکر، تو مت آپ بیٹھیں یاد آنے کے بعد، جب آپ کو یاد آ جائے، یا جب اس کا بات کا احساس ہو جائے آپ کو کہ یہ تو فضول گوئی، یا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی تکذیب، یا اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹے الزامات یا مذاق اور ہنسی اور ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، تو پھر آپ ان سے، جب آپ کو یاد ہے کہ یہ تو اس طرح کی مجلس یا اس طرح کی محفل یا اس طرح کے لوگوں میں گھرا ہوا میں، تو اس وقت آپ کو یاد آنے کے بعد تو آپ اس سے ہٹ جائیے، مت بیٹھیے مال قوم ظالمین، ایسی قوم کے ساتھ جو کہ ظلم کرنے والی ہے، یا ایسے لوگوں کے بیچوں بیچ جو کہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر یا دوسرے لوگوں کے اوپر۔ اب یہ آیات جو ہیں، یہ آیت بھی اور اس سے اگلی آیت بھی، جب مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے، یا مختلف مجلس وغیرہ ان کی طرف ہوتی، ان کے پاس ہوتی، لوگ آ کر بیٹھتے، تو مشرقین کا یہ ایک رویہ تھا کہ وہ مختلف طرح کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بارے میں کافی تذکرہ ہو چکا کہ کس انداز میں وہ مذاق اور تضحیک اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور فضول جو ہے وہ بحث مباحثہ، یا فضول طرح کا مجادلہ، یا فضول طرح کے خواہشات جو ہیں ان کا اظہار کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جو ہے مکہ کے دور میں بھی رہا، اور اسی طرح کا سلسلہ جو ہے وہ جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ میں بھی اسی طرح کا سلسلہ جو ہے وہ منافقین کے ساتھ شروع ہو گیا، یا منافقین نے شروع کر دیا۔ تو مدینہ میں بھی مختلف مواقع پر کچھ اس طرح کی آیات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو، مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ آپ اس طرح کی مجلس جہاں پر اس طرح سے فضول گوئی ہو رہی ہے، آپ اس کا حصہ مت بنیں۔ اور جب یہ مکہ میں جب آیات نازل ہوئیں، یعنی یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، تو مکہ میں جب موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان، اس وقت کی یہ آیات ہیں۔ جبکہ جب مدینہ میں گئے تو مدینہ میں پھر فردر اسی پیغام کے ساتھ، یہ جو اس آیت میں پیغام ہے، اسی پیغام کے ساتھ ایک اضافہ کیا گیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 جب نازل ہوئی، تو وہ اضافہ کیا ہوا اسی ہدایت کے ساتھ کہ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو
بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، یعنی جب شیطان کے بہکاوے کا یا شیطان کے کسی وسوسے کا یاد آ جائے آپ کو، یا آپ کو اندازہ یا ادراک ہو کہ یہ تو شیطان نے مجھے بہکا دیا ہے کہ میں ایک ایسی مجلس میں بیٹھا ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی یا اللہ کے دین کی یا اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمان کی، ایمان والے لوگوں کی اس طرح سے تضحیق ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو جاننے کے باوجود جان بوجھ کر اس میں بیٹھے رہیں گے تو پھر گویا کہ آپ کی کیفیت ایسے ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں شریک ہیں۔ بے شک آپ ان خرافات میں یا اس ہنسی مذاق میں براہ راست شامل نہیں، لیکن آپ کی موجودگی وہاں پر گویا کہ آپ کا ان کا ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ یہ پھر سورہ نساء کی 140 نمبر آیت جو ہے اس میں مزید اس کی ایکسپلینیشن یا مزید اس کی جب تاکید کی گئی تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں پر اللہ کے دین کا، اللہ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، شریعت کا، مسلمانوں کا، یا اس طرح سے جتنا بھی موضوعات ہیں یا جتنے بھی معاملات ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے، تو ایسی مجلس میں بیٹھنا جو ہے وہ ہمارے لیے منع ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اسے اعراض کیا جائے، وگرنہ اگر جان بوجھ پر وہاں پر ہم موجود ہوں تو گویا کہ ہم انہی میں سے انہی کی طرح کے جو گناہ یا انہی طرح کا جو بدی ہے وہ ہمارے ذمے میں بھی لکھی جائے گی، کیونکہ ہم نے وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اگلی آیت میں پتہ چلے گا کہ ان کو منع بھی نہیں کر رہے اور ان کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں بہت ساری مختلف اشارے جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے، یہ آیت بھی، اگلی آیت بھی، بلکہ اگلی آیت بھی ساتھ اس کے ملاتے ہیں وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے ان لوگوں پر یتقون جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں یا تقوی اختیار کرتے ہیں یا وہ ڈر جاتے ہیں، یعنی اس مجلس، ایسی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا یا جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ اس مجلس میں تو اب تضحیق شروع ہو گئی یا دین کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں یا کھیل تماشا شروع کر دیا دین کے بارے میں، تو جیسے ہی ان کو احساس ہوا تو وہ اس سے وہ پھر ڈر کر اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پچھلی آیت کے جو ہدایت نصیحت ہے اس کے مطابق، تو ان لوگوں پر نہیں ہے من حسابہم، ان کے حساب سے، من شیء کچھ ذمہ داری، یعنی ان کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں کہ وہاں پر جو لوگ فضول گئی کر رہے ہیں یا جو گناہ کما رہے ہیں اس گناہ کا حصہ وہ بنے۔ اگر وہ اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں تو اس گناہ میں شمولیت سے وہ بچ جاتے ہیں۔ ولیکن، ہاں البتہ لیکن، ذکر علی اللہم یتقون، اب نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ سب برائی سے بچ جائیں۔ ہاں البتہ ان کو نصیحت ضرور کی جائے تاکہ وہ اس برائی سے بچ جائیں، معروف طریقے سے، اچھے انداز میں، کسی احسن طریقے سے ان کو باور ضرور کرا دیا جائے، ان کو اس چیز کا احساس ضرور دلایا جائے، ان کو نصیحت ضرور کی جائے کہ دیکھو یہ فضول گوئی یا یہ جو ہنسی مذاق یا کھیل تماشا تم نے دین کا بنا رکھا ہے، اس سے تم بہتر ہے کہ باز آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہاری اللہ کے ہاں چھوٹ ہو جائے، وگرنہ تمہارا انجام جو ہے وہ بڑا بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ مکہ کے دور میں اور پھر مدینہ کے دور میں بھی اس کے مزید تفصیل ہمیں ملی سورہ نساء کی 140 نمبر آیت، بلکہ سورہ نساء کی 140 نمبر آیت جو ہے اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تاکہ پورا کنٹیکس جو ہے وہ کلیئر ہو اس کا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ تو تمہاری موجودگی وہاں پر ایسے ہی ہے جیسے تم بھی انہی کا حصہ ہو، بے شک تم ان میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے ان ہنسی مذاق میں۔ اب ہم اگر اپنے معاشرے میں یا اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت ساری مجلس، بہت ساری تقریبات، بہت سارے ایسے اکٹھ یا اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں جو پہلے نمبر پر تو غیر شرعی ہیں، بالکل ہی غیر شرعی ہیں۔ شراب اور کباب کی محفلیں ہیں، ڈول دھمکے ہیں، اور اس طرح کی جتنے رسم و رواج یا جتنے اس طرح کی تقریبات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ خرافات پر مبنی ہیں۔ نہ صرف مطلب شراب، جوا یہ وغیرہ اس طرح کی جتنی مجلسیں یا جتنی بیٹھکیں ہیں، بلکہ
خرافات جتنی ہیں جو دین کے خلاف، جو بدعت وغیرہ کے جتنے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے وہ تو اول نمبر پر تو ہے ہی غیر شرعی۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور تقریبات ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جانا جو ہے وہ بنتا ہے، اور وہاں پر جانے کی وہ اس طرح سے 100% ممانعت یا 100% اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں پر بھی جا کر مختلف طرح کے معاملات ایسے پیش آ سکتے ہیں، جیسے شادی بیاہ کے معاملات اگر ہم دیکھیں تو شادی بیاہ کے موقع پر ایک نکاح مسنونہ جو ہے وہ ایک ایسی اچھی تقریب ہے جو کہ پسندیدہ ہے، اور نکاح کا کرنا جو ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے بھی ہے، تو یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے والدین کے لیے بھی، یا دوسرے اس میں شامل ہوں ولیمہ وغیرہ میں جا کر۔ لیکن ایسی تقریبات میں جب وہاں پر جا کر لوگ جو ہیں وہ 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 جو وہ جو دین کا ایک شعار ہے یا دین کا ایک پہلو ہے، نکاح کیا جائے یا ولیمے کی اچھی دعوت کی جائے، وہ تو معمولی سا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے رسم و رواج جو ہیں وہ اب اس میں شامل ہو چکے ہیں، اس میں ناچ گانا ڈھول ڈمکا اور پتہ نہیں کیا کچھ کچھ شامل ہوتا ہے۔ تو ایسی رسموں میں بجائے اس کے کہ سامنے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ان کا تماشا دیکھا جائے، بے شک اس کا حصہ نہ بنا جائے، لیکن پہلی صف میں آگے بڑھ کر مطلب اس میں اپنی اپنی موجودگی کا احساس دلانا بھی گویا کہ انہی لوگوں میں اپنی شمولیت کو یا اپنے نام کو انہی لوگوں کی لسٹ میں لکھانا ہے جو اس طرح کی خرافات میں۔ ہاں، جب آپ اسی تقریب میں جائیں تو جو بھی تحفے تحائف ہیں یا جو بھی معروف ایک طریقہ ہے اس کے ساتھ جائیں، لیکن ایسی خرافات کا حصہ بننے کے بجائے اس سے الگ رہیں، اور وہاں پر جو جو ان کے صاحب اختیار لوگ جو ہیں یا جو بھی منتظمین ہیں یا جو بھی وہاں پر جو ہوسٹ وغیرہ ہیں، مہمان نواز ہیں، ان کو تھوڑی سی نصیحت بھی کریں گے، یہ دیکھیں یہ معاملے جو ہیں یہ ہمارے دین کے خلاف ہیں، اور ان سے ہم بچ جائیں تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے، معروف طریقے سے، تاکہ ان کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بھی برقرار رہے، اور ہمارا پیغام جو ہے وہ اس وقت اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان تک پہنچتا رہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے، خاص کر کچھ رسم و رواج تو چلو ایسے کہہ سکتے ہیں جو اسلام کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن بہت ساری رسم و رواج تو ایسی ہیں جو کہ بالکل اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس سے بالکل ٹکراتی ہیں، بالکل اس کے الٹ جا کر وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ صرف یہ شادی بیاہ کی تقریب یہ تو ایک صرف مثال کے لیے تذکرہ ہوا، اس کے علاوہ یہ برتھ ڈے اور اینیورسریز وغیرہ جو ہیں ان کو بڑے اچھے یا اونچے لیول پر منایا جاتا ہے، ترتیب دیا جاتا ہے اس طرح کی مجلسیں اور محفلیں، اور اس کے علاوہ دوسرے مختلف جگہوں پر اکٹھ کیے جاتے ہیں، گیدرنگز وغیرہ ہوتی ہیں، یا ہماری روزمرہ کی کبھی کوئی دعوت کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں کی یا رشتہ داروں کی، وہ دعوت کرنا جو ہے وہ ایک اچھی بات ہے، ہم دعوت پہ بلائیں، کھانا کھلانا دوسروں کو، اس میں غریب لوگوں کو ہی شامل کریں، یا جو حقدار ہیں یا سفید پوش جو ہیں ان کو ویسے ہی دعوت دیں، بلائیں، ان کے طرف جائیں، سارا کچھ تحفے تحائف کا بھی ایکسچینج ہو، لیکن خرافات جو ہیں وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس طرح کوئی معاملہ ہو تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اور بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچانا چاہیے، یا دوسروں کی بھی اس کے بارے میں نصیحت کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم موضوع بھی ہے ہمارے لیے۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ خطبہ دیا، اور خطبے میں فرمایا، اے لوگو، تم جب یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی 105 نمبر آیت پڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تم پر لازم ہے کہ تم اپنی جانوں کو بچاؤ، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہے، جو گمراہ لوگ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ تم ہدایت پا چکے ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، جب تم یہ آیت پڑھتے ہو، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے ختم نہ کریں، یعنی اسے منع نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے، یعنی اس برائی کو، اس طرح کی خرافات کو، اس طرح کے رسم و رواج جو
دین کے احکامات سے ٹکراتی ہیں، وہ گویا کہ دین کے ساتھ کھیل تماشا، دین کا مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ان سے روکا نہ جائے، ان سے معروف طریقے سے اس کے بارے میں اصلاح کرنے کی کوشش نہ کی جائے، تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں عذاب کی لپیٹ میں نہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی عذاب جو ہے وہ مسلط نہ کر دے۔ تو اس روایت یا اس حدیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں، تو ایسی خرافات یا ایسی مجلسوں سے تھوڑا سا احتیاط کرنا اور ان لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانا بجانا جو ہے، وہ بھی ہمارے ذمہ داری کا ایک پہلو ہے، جو کہ ہمیں اس چیز کا خیال جو ہے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں تک جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہمیں یہ بات جو ہے وہ پہنچا دیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جن سب نے بنا رکھا ہے دینہم، اپنے دین کو، لائبم و لہون، کھیل تماشا، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، جیسا کہ تذکرہ ہوا دین کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، بلکہ اس کے الٹ کرنا، یہ گویا کہ دین کے ساتھ کھیل تماشا ہی بنانا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر واضح ہے، یہ مشرقین کے ساتھ یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ مشرقین کے بارے میں بھی ہم تذکرہ کر چکے کہ ان کے اوپر جب آیات تذکرہ کی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، تو وہ اس کو خوب گہرائی سے سمجھتے تھے، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو وہ پھر اگنور کرتے تھے، اور اپنے کھیل تماشے دنیا کے اپنے معمولات کو میں ہی لگے ہوئے تھے، یا دنیا کے معمولات جو ہیں اس میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، گویا کہ انہوں نے اس دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ تو آپ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، ان سے آپ اعراض کریے، چھوڑ دیجئے، ان سے دور ہو جائیے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کیونکہ دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دنیاوی زندگی نے، دنیا کی زندگی کا جو لذتیں اور آسائشیں اور دنیا کی زندگی میں جو مزے وہ لوٹ رہے ہیں، وہ در حقیقت دنیا کی زندگی کے دھوکے میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کرتے رہیے ان کو اس کے ذریعے سے، یعنی ان کو ایسے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے آیات کے ذریعے سے کچھ نصیحت جو ہے وہ ضرور کرتی رہیے، یہ جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان تبصلہ نفس بما کسبت، اور اس انداز میں یا یہ کہتے ہوئے ان کو نصیحت کرتے جائیے کہ ہلاکت میں نہ ڈالا جائے کوئی نفس اس وجہ سے جو اس نے کمایا ہو، یعنی یہ تو تم دنیا کی رونقوں میں کھوئے ہوئے ہو، کہیں تمہاری یہ کمائی جو ہے تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اس طرح کے ان کو بعد میں آنے والا جو معاملات ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو ڈرائیے، یا ان کو وارننگ کرتے رہیے، ان کو نصیحت کرتے رہیے۔ لیس لہا من دون اللہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی سفارشی۔ تم دنیا کی زندگی میں اس طرح سے الجھے ہوئے ہو، دنیا کی زندگی میں تمہارے یار دوست ہیں، تمہارے جو کام آتے ہیں مختلف مواقع پر، تمہاری وہ مدد بھی کرتے ہیں، اور کہیں تمہاری سفارش کرتے ہیں، اور کہیں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ دن آئے گا جس دن کی ہلاکت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یا جس دن تمہاری ہلاکت کی وارننگ دی جا رہی ہے، اس دن پھر نہ تمہارا کوئی دوست تمہارے کام آ سکے گا، اور نہ ہی کوئی اور سفارشی وہاں پر ہوگا کہ وہ تمہاری سفارش ہی کر سکے۔ اب یہ سفارش اور دوستی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آئے گا، اس میں ہمیں کچھ ہم اضافی پوائنٹس جب وہ نوٹ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے سفارشیں وہاں پر کام نہیں آتی۔ تو بہرحال وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر تو بدلے میں دے کل عدل، ہر قسم کا معاوضہ، لا یؤخذ منہا، تو نہ لیا جائے گا وہ اس میں سے، یعنی دنیا میں تم دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں ہو، یا دنیا میں تم دولت کے مزے لوٹ رہے ہو، یا دنیا کے جتنا مال اور دولت وہ بھی تمہارے پاس ہو، وہ سارے کا سارا بھی تم اس دن معاوضے کے طور پر، بدل کے طور پر دے دو گے، کہ تمہارے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے، چاہے تمہارے ساتھ کوئی رعایت کر دی جائے، تو اپنے ذہنوں میں رکھ لو کہ دنیا کی یہ مال و دولت جو ہے یہ بھی تمہارے وہاں پر کسی طرح کے کام نہیں ہوگا، اور وہاں پر کوئی معاوضہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، تاکہ تمہیں اس کے عوض یا اس کے بدلے کے تمہیں تھوڑی سی رعایت مل سکے۔ وہاں پر رعایت نہیں، وہاں پر صرف انصاف ہوگا۔ اولئک الذین ابسلوا، یہی وہ لوگ ہیں جو تب ہلاکت میں ڈالے گئے۔ اب یہ سارا کچھ واضح ہو جانے کے باوجود اگر تم
اپنے رویوں کو باز نہیں ہوتے، تو پھر یہ جان رکھو کہ یہی لوگ جنہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، یہ سارا کچھ جانتے ہوئے یا سارا کچھ ان کے پاس آ جانے کے باوجود، تو یہی لوگ جو ہیں وہ ہلاکت میں ڈالنے جائیں گے، بما کا سب اس وجہ سے جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں کمایا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے وہاں پر، یعنی جب ان کو سزا دی جائے گی، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو نہ صرف آگ، بلکہ آگ کے ساتھ ان کے ساتھ دیگر عذاب یا دیگر سزائیں یا دیگر مشقتیں جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ وارد ہوں گی، اور ان میں سے ایک کا تذکرہ اس آیت میں ملتا ہے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی سے، یعنی ان کو کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی جو ہے وہ پینے کے لیے دیا جائے گا، جس سے ان کی آنتیں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی اور باہر کو آ جائیں گی، اس طرح سے وہ شدید عذاب جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا، وہ عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، اور دردناک عذاب ہے، یعنی دردناک عذاب کی طرح طرح کی قسمیں وہاں پر ہوں گی، جن میں سے ایک قسم جو ہے وہ آگ کے ساتھ ساتھ کھولتے ہوئے پانی کا پلانا بھی ہے، بما کانوا یکفرون، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ تم تھے وہ کفر کرتے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو کفر کرتے رہے، ان کی اس کفر کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے یا اس نافرمانیوں کی وجہ سے، اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جو دنیا نے انہوں نے کی، آخرت میں وہ اس قدر دردناک عذاب جو ہے اس کو ان کو سہنا پڑے گا، اور اس سے وہاں پر کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی رعایت جو ہے وہ برتی جائے گی۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں الہ کے علاوہ، کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں؟ آپ ان کو کہہ دیجئے یا ان کو واضح کر دیجئے، اب مشرکین جو ہیں وہ مختلف طرح کے کہنے کے مطالبات کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کی آپشن بھی ان کے ساتھ میں رکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ آپ ہم کچھ ہماری بات سن لیجئے، کچھ ہم آپ کی بات کر لیتے ہیں، مطلب بیچ کا کوئی راستہ نکال کر کچھ آپ کا اور ہمارا دونوں کا کچھ مطلب سلسلہ جو وہ چلتا رہے، تو اس طرح سے، تو اس طرح سے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہے، تو آپ ان کے اوپر مختلف مقامات پر مختلف آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہدایت رہنمائی دی، اور یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، بلکہ ہمارے لیے اور مومنوں کو، مسلمانوں کے لیے، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ رہنمائی جو ہے وہ عام ہے مسلمانوں کے لیے۔ کل اندعو من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اس اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں، ما لا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، ما لا ينفعنا، جو نہ نفع دے سکے ہمیں، ولا یضرنا، اور نہ ہی ہمارا کوئی نقصان پہنچا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی جو کہ نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے، تو کیا ہم اس کو پکاریں، کیا ہم اس کے سامنے اپنی دعائیں کریں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور تم چاہتے ہو کہ ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں پر، یعنی ہم نے بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، یعنی اللہ کی ہدایت کے ملنے کے بعد ہم مسلمان ہوئے، ہم ایمان لے کر آئے، اب تم چاہتے ہو کہ ہم ایمان لانے کے بعد، ہدایت ہمارے اوپر واضح ہوگی، اس ہدایت کو قبول کرنے کے بعد ہم واپس اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں، یعنی واپس اس دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں، واپس تمہارے دین میں چلے جائیں؟ اگر ہم چلے جائیں تو ہماری کیفیت یا ہماری مثال تو ایسی ہوگی جیسا کہ کالذی استہوتہ الشیاطین، کہ ہماری کیفیت اس صورت میں تو ایسی ہو جائے گی، اگر ہم دین کو چھوڑ کر دوبارہ مرتد ہو گئے یا دوبارہ کفر میں یا ہدایت کو چھوڑ کر واپس گناہ میں پڑ گئے، تو ہماری کیفیت اس شخص کی جیسی ہوگی مثال، کہ جیسا کہ اس شخص کو بہکا دیا ہو وہ شیطانوں نے فی الارض، زمین میں، حیران حیران کر کے، یعنی شیطان نے اس کو بہکا کر حواس باختہ کر دیا ہو، ایسے شخص کی مثال، لہو اصحاب، اور وہ ایسا شخص ہو جو شیطان کے بہکاوے میں اس قدر بہک گیا ہو، یا اس قدر وہ وسوسوں کا شکار ہو، یا اس قدر وہ مطلب شیطان کے بہکاووں میں پھنس چکا ہو، کہ لہو اصحاب یدعونہ، کہ اس کے ساتھی ہوں وہ بلائیں اسے، اس کے دیگر ساتھی جو ابھی ہدایت پر ہیں وہ اسے واپس بلا رہے ہیں الی الہدا، ہدایت کی طرف، اتنا کہ ہماری طرف آ جاؤ، دیکھو لوٹ آؤ پلٹ آؤ ہماری طرف آؤ، یہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں ہے اور شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو بلا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ چھوڑو یہ شیطان کے وسوسے ہیں، تم دھوکے میں پڑ گئے ہو، اس سے نکل آؤ، دیکھو ہدایت کی طرف واپس آؤ،
وہ اس طرح سے اس کو بلائیں، اور وہ شخص جو ہے وہ ایسا شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا ہے کہ اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، ان سبز باغوں کو دیکھ کر کہ وہ شیطان کے اس چنگل سے باہر نکلنے کی کوشش ہی کرے، یا اس کے بارے میں تھوڑی سی تدبیر کرے، یا اس کے بارے میں سوچے۔ کل آپ کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدا، کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اصل ہدایت، یعنی آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم دین کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، در حقیقت اصل ہدایت تو یہی ہے۔ وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا ہے لنسلم لرب العالمین، کہ ہم فرما بردار ہو جائیں اپنے رب کے لیے، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو اس رب کے لیے ہم فرما بردار ہو جائیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی ہم اس رب کو چھوڑ کر ان باطل خداؤں کی طرف دوبارہ جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بہت سارے مختلف پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، لیکن ایک پہلو جو بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہر دور میں ہر وقت ہمارے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے، کہ بہت سارے لوگ جو شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بلانے کے لیے بہت سارے اس کے ساتھی جو ہیں وہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، جو اس کو بار بار بلاتے ہیں کہ دیکھو یہ شیطان کے بہکاوے ہیں، ان سے نکل آؤ، لیکن وہ اسی بہکاووں میں اپنے آپ کو بس اسی سبز باغ دکھائے ہوئے راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں، اور ایک ایسی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں جو کہ ان کو جہنم کے گھڑے میں پھینکنے والی ہوتی ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے ہم مطلب یہ تو نہیں کہیں گے کہ اکثریت، لیکن بڑی تعداد ہمارے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے جو واعظین ہیں، واعظ کرنے والے ہیں، ہمیں نصیحت دینے والے ہیں، جو کہ مختلف طرح کے پروگرامز ارینج کر کے دینی اور اصلاحی پروگرام کرتے ہیں، جو کہ ممبرز پر مسجدوں میں خطبوں میں جمعہ کے دوران یا دیگر مختلف مواقع پر ہمیں بار بار بلاتے ہیں کہ دیکھو یہ شیطان کے بہکاوے ہیں، ان سے تم پلٹ آؤ، اپنے دین کی طرف پلٹو۔ جب بھی ہمیں نصیحت ملتی ہے ایسے بہت سارے لوگ بہت ساری مختلف جگہوں پر، ہمیں کہیں نہ کہیں سے ہمارے کانوں میں کچھ نہ کچھ باز گشت جو ہے وہ پڑتی رہتی ہے، کہ ایسے لوگ جو ہیں سبحان اللہ وہ ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو وہ شیطان کے بہکاوے ہیں، طرح طرح کی مثالیں دے کر، طرح طرح کی لیٹسٹ آج کے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، آج کے دور کے جو جو شیطان کے جو وسوسے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہر دور میں یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اگلے آنے والے دور میں پھر مختلف انداز میں ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ یا ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیشہ سے لوگوں کو واپسی کی طرف بلاتی رہی ہے، لیکن اکثریت جو ہے ہم میں سے وہ پھر اس شیطان کے چنگل میں پھنس کر اس سے نکلنے کی، حالانکہ ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، حالانکہ ہمیں اس کا بہت اچھی طرح سے ادراک اور اندازہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کانوں کے اوپر کیا کہتے ہیں جوں تک نہیں رکتی، اور ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ نہ صرف اس وقت مشرقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا نبی کی مثال دے کر قرآن کی آیت میں تذکرہ کیا، اور یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ قیامت تک اپنی اپنی حقانیت اور اپنی جو دلیل ہے اس کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، کہ ہر دور میں اس طرح کا جو انوائرمنٹ جو ہے وہ موجود رہے گی، کہ لوگ جو ہیں وہ بلائیں گے ہدایت کی طرف۔ اس قدر اس ہدایت کو پھیلا دیا گیا مختلف جگہوں پر، لیکن وہ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے بالکل، اور اسی طرح وہ بہکاوے میں بہکتے چلے جائیں گے، آگے چلے جائیں گے۔ تو آج کے اعتبار سے یا ہر دور کے اعتبار سے یہ آج جو ہے ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے، کہ ہمارے کانوں میں کوئی ایسی بات پڑے جو ہمیں بلائے واپسی کی طرف، ہمیں ہدایت اور نصیحت کی طرف بلائے، تو ہمیں اس کی طرف توجہ جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کرو نماز، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے، نہ صرف یہ حکم دیا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں رب العالمین کے، بلکہ ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ ہم قائم کریں نماز کو وقت کے اوپر بڑی اہتمام کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کا اہتمام کریں نماز کا، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے رہیں، اسی اللہ کا تقوی اختیار کریں جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے ذات باری تعالیٰ جس کی طرف ہم سب کو جمع کیا جائیں گے، جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ،
وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین یعنی اس پوری کائنات کو تخلیق کیا حق کے ساتھ۔ ایک ایک حق جو ہے، حقیقت جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا۔ وہ یوم یقول، اور جس دن وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک سمپلس یا ایک منیمم الفاظ جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے، وہ ہے کن۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، جو بھی اس نے فیصلہ کر چکا، وہ اس کا وقت مقرر جو اب ہوتا ہے، یا ایک دفعہ وہ حکم جاری کر دیتا ہے کہ اس انداز میں اس وقت پر یہ معاملہ ہو جائے، وہ صرف کن کہتا ہے، تو پھر اس کے فیصلے میں، اس کے فیصلے کو پورا کرنے میں، یا اس کے اس حکم کو پورا کرنے میں، یا اس کی اس تدبیر کو، اس کی ترتیب کو پورا کرنے میں کائنات کی کوئی چیز جو ہے وہ آڑے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی کل قدرت جو ہے، اس کی سمپلس یا اس کی مطلب مختصر ترین جو تشریح ہے، وہ لفظ کن جو ہے اس میں چھپی ہوئی ہے، کہ جب وہ چاہے کن کہے گا۔ وہ جب، اب یہاں پر قیامت کے دن کے بارے میں ہو جاتا ہے، جب کہ اکٹھے کیے جائیں گے، وہ یوم، جس دن یقول کن فیکون، وہ کہے گا کہ ہو جا، یعنی حشر برپا ہو جا، یا قیامت جو ہے اس کو حکم دے گا کہ برپا ہو جا، جاری ہو جا، تو وہ اسی وقت قیامت جو ہے وہ جس ترتیب کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ وہ پورا اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہوا ہے، وہ پورے کا پورا ایونٹ جو ہے، اس ترتیب کے ساتھ وہ ایونٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ قیامت جو ہے اس کا وقوع جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ قول الحق، اللہ کی ہر بات جو ہے وہ حق ہے۔ اللہ نے جو کہا وہ سچ کہا اور حق کہا، اور وہ پورا ہو کر رہے گا، اس میں کوئی کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے بھی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ یوم وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی دن بادشاہت ہوگی، اور اسی کی بادشاہت ہوگی، یوم، جس دن ینفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اس کی بادشاہی کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اسی دن اس کی بادشاہی ہوگی، بادشاہی تو اس کی ہمیشہ ہمیشہ سے قائم ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت یا کچھ منصب یا کچھ عہدے جو ہیں وہ لوگوں کو بھی دیے ہوئے ہیں، کہ یہ لو، یہ تمہارا عہدہ ہے۔ چاہے وہ ایک فیملی کا سربراہ ہے، اس کی حیثیت سے اس کے پاس ایک عہدہ ہے، چاہے وہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز ہے، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ یا کوئی وزیر اعظم یا کوئی صدر یا کوئی اس طرح کا بڑا عہدہ رکھتا ہے، تو ہر چھوٹا موٹا آدمی، ہر آدمی جو ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ اتھارٹی جو ہے وہ دنیا میں ملی ہوئی ہے۔ وہ ساری کی ساری اتھارٹیز جو دنیا میں استعمال کرتا ہے، اکثر جو ہیں وہ عہدوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر لوگ جو ہیں وہ پھر اتراتے ہیں، وہ پھر فخر اور غرور کرنے لگتے ہیں اپنی اس پاور کا جو ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس پاور کو پھر مطلب کبھی کبھار تو حق کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اکثر اوقات جو ہے اس کا ناحق استعمال بھی کیا جاتا ہے، اکثر اوقات جو ہے اس سے ناجائز فائدے بھی لیے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جو تھوڑی بہت سلطنت یا تھوڑی بہت اختیار، جو تھوڑے بہت جو طاقت یا حکومت یا عہدے جو ہیں وہ بانٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہاں پر یہ عہدے جو ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور صرف ایک عہدہ یا ایک بادشاہ وہاں پر ہوگا، وہ ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے علاوہ وہاں پر کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی کا وہاں پر عہدہ نہیں ہوگا، کسی کے پاس اختیار جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اختیار دیا ہوا ہے، وہاں پر وہ اختیار سارے بھی سلب کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ تو اس دن بادشاہت ہوگی اس اللہ تعالیٰ کی، اسی ذات باری تعالیٰ کی، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بارے میں مختلف طرح کی روایات ملتی ہیں کہ سور جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ مسند احمد میں اور ترمذی میں ایک روایت، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی، ایک بدو آیا، اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، سور کیا چیز ہے، یا سور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں سور پھونکا جائے گا، جس میں پھونکا جائے گا۔ اور سور جو ہے اس کے بارے میں روایات جو ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ اپنے منہ کے ساتھ اس سور کو، یا وہ جو اکوپمنٹ ہے اس کو لگائے ہوئے، اپنے کانوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، مطلب اٹینٹیو انداز سے کھڑے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے اور وہ سور پھونکنا شروع کر دے۔ کل تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ ہوا کہ یہ پوری کائنات جو ہے
اس کے انوائرمنٹ یا اس کی سینسٹیوٹی کو اگر دیکھیں، اس میں یہ بڑا ہی مضبوط نظام ہے، لیکن اس کی حساسیت کو بھی اگر دیکھیں کہ اس قدر سینسٹیو ہے کہ اگر ذرہ برابر میں اس میں کہیں بگاڑ پیدا ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اس میں کوئی تبدیلی کر دے اس پورے نظام میں، تو آنن فانن یہ پوری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کا اندازہ ہمیں اس طرح کی روایات سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت اسرافیل جو ہیں وہ ریڈی ہے ہر وقت، کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ سور پھونکے اور قیامت کے منزلیں جو ہیں ان کا آغاز شروع ہو جائے۔ اور قیامت میں سور جو ہے اس کے بارے میں کچھ علماء کا خیال ہے کہ 3 سور پھونکے جائیں گے، اور کچھ کا خیال ہے کہ 2، کچھ کہتے ہیں کہ 3 سور، 3 سور، 3 سور یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت دنیا میں موجود جتنے انسان وہ ہلاک ہو جائیں گے اور جتنے ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوسرا سور جو ہے وہ دوبارہ سے اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر قیامت کا بپا ہو جائے گی۔ اس طرح سے 2 یا 3، کچھ کا خیال ہے کہ 2 سور ہوں گے اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ 3 سور ہوں گے۔ ابھی اچانک میرے ذہن سے وہ نکل گیا کہ ان کی ترتیب کیا ہے 2 اور 3۔ باہر وہ ترتیب یقیناً ہمارے سامنے آئے گی، یقیناً ایک وقت آئے گا، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ غیب کی باتیں جس کا ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ ہم اس کو خود وٹنس کریں گے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، ہم خود اس کا مشاہدہ کریں گے، ہمارے سامنے وہ کیفیت جب ہوگی تو ہمیں پھر آج کی دنیا میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، صرف اس طرح سے جس طرح سے ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ چکے کہ ہاں یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوگا۔ اب اصل حقیقت کیا ہوگی جب ہمارے سامنے آئے گا، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا۔ عالم الغیب، وہ ذات باری تعالیٰ جو کہ غیب کا پوشیدہ، ہر پوشیدہ بات کو جاننے والا ہے، وہ شہادہ، اور ظاہر کو بھی، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا ہے اور خوب خبردار ہے۔ بڑی حکمت کے ساتھ اس نے یہ پوری کائنات جو ہے اس کو ترتیب دیا، اور نہ صرف ترتیب دیا بلکہ اس کی خوب خبر بھی رکھتا ہے، وہاں اس کی ضروریات اور اس کا انتظام جتنا ہے اس کے بارے میں وہ بڑا باخبر بھی ہے، اور اس کو چلا رہا ہے اس پوری خبر کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لی ابھی ہی آزارا، اپنے باپ آزر سے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اب یہاں سے آگے 74 نمبر آیت سے آگے کچھ آیات جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کنٹیکس کے اعتبار سے دیکھا جائے یا ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ مشرکین عرب یا مشرکین مکہ جو ہے ان کے سامنے یہ واقعہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں جو ہیں وہ رکھنا ایک بہت بڑی ایک دلیل ہے وہاں پر۔ اب مشرکین مکہ جو ہیں وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد ہیں، ان کے عقائد اور نظریات وہ تو بار بار تذکرہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین، ہم اس کے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی زندہ ہوا ہو دوبارہ، تو کیسے زندہ ہوں گے؟ یعنی یہ سارے عقائد اور نظریات۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام در حقیقت وہ ہمارے جد امجد ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر آباد ہوئے آ کر، اور انہی کے ذریعے سے پھر آج، انہی کے نسل سے پھر آج یہاں پر ہم موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم یہ کعبے کی حفاظت کریں یا کعبے کے انتظامات کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے میں وہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے تو بڑے بزرگ یہ ہیں۔ اب یہاں پر ان آیات جو ہیں ان کا واضح کرنا یا ان کو دلیل کے طور پر پیش کرنا، گویا کہ ان کے جتنے فرسودہ عقائد اور نظریات ہیں ان سب کا ایک ہی دلیل کے ساتھ رد ہے، ایک ہی جملے میں ان سب کو مطلب ان سب نظریات کو، ان سب دلائل کو یا ان سب گھڑی گڑائی باتوں کو اس کی تردید کی جا سکتی ہے، اس کی مخالفت یا اس کو بالکل نلیفائڈ کیا جا سکتا ہے، نل اینڈ وائڈ کیا جا سکتا ہے جب حضرت ابراہیم کا قصہ ان کے سامنے رکھا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں ان کی رسم و رواج ہے یا ہمارے آباء و اجداد اس راستے پر تھے، تو ذرا غور کرو کہ تم تو کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم تمہارے آباء و اجداد میں سے ہے، اور حضرت ابراہیم کا دین جو ہے وہ تو توحید پر تھا، وہ تو ایک ایسے نبی تھے اور رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مطلب نہ صرف توحید جو ہے وہ ان پہ اوپر کھلی، انہوں نے توحید دی، بلکہ
اس کے بعد آنے والے جتنے انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے جتنی انبیاء ہیں، تم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، بلکہ اس حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے نسل اور باقی جتنے نسل جو کہ حضرت ابراہیم کی اگلی نسلوں میں سے، وہ سارے کے سارے نبی جو اہل کتاب کی طرف آئے، وہ بھی تو اسی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آئے تھے، یعنی نسل میں سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اس اعتبار سے ایک بڑی دلیل کے طور پر یہاں پر جو ہے امپورٹنس رکھتا ہے۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایک دو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں، ان کو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، تاکہ ہم بڑی آسانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی واقعہ ہے تو اس کو سم کور اپ کر سکیں، کیونکہ پوری تفصیل میں ہمارے پاس جانے کا وقت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کی کس بستی میں تھے، یا ان کی قوم جو ہے وہ کتنی تعداد تھی، یا کس طرح کے وہ لوگ تھے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی بہت واضح طور پر نام کے ساتھ یا اس طرح سے کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ البتہ مختلف آیات کے ذریعے سے ان کی قوم یا ان کے نظریات اور افکار جو ہیں، ان کی طرف اشارہ جو ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلیات میں، اسرائیلی روایات، یہودیوں اور عیسائیوں کے جو کتابیں اور صحیفے وغیرہ یا جو بھی ان میں سٹوریاں موجود ہیں، ان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ جو ہیں ان ممکنات میں آ سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہوا ہو۔ البتہ یہ اسرائیلیات اور روایات اور قرآن و حدیث جو ہے، اس میں جیسا کہ تذکرہ ہوا، بہت زیادہ ڈیٹیل ہمیں اتھینٹک انداز سے نہیں ملتی، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو تفہیم القرآن ہے اس میں بڑی ڈیٹیل سے بعد کے دور میں جو کچھ کھدائیاں وغیرہ ہوئیں، کچھ یہ آثار قدیمہ ملے، اس میں پورا ایک شہر جو ہے وہ ملا عراق کے شمال مغربی حصے کی جانب۔ تو وہاں سے جو کچھ جو باقیات ملی، اور بلکہ وہاں سے کچھ تحریریں جو ہیں وہ بھی ملیں، رائٹنگز جو ہیں وہ کتبوں کی شکل میں یا مختلف انداز میں۔ تو وہ ساری انفارمیشن کو جب جمع کیا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس جگہ پر یا اس بستی میں تھے، اور وہ جو ہے وہ شہر ار کی آبادی ہے۔ مختلف تفسیروں میں مختلف نام جو ہیں، مختلف جگہوں کے نام ہمیں ملتے ہیں، لیکن کوئی بھی حتمی رائے نہیں ہے۔ حضرت یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے، یہ بھی صرف جو آثار قدیمہ سے جو کچھ چیزیں جو ملی ہیں، جو آثار ملے ہیں اس بستی سے، ان کی بیس پر وہ انفارمیشن ہے، وہ انہوں نے بہت واضح طور پر اس میں ریفرنسز کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ اگر ہم اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں تو تفہیم القرآن میں اسی آیت کی جو تفسیر ہے اس کے اندر انہوں نے وہ سارے پوائنٹ تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیے ہیں۔ بہرحال اس کے مطابق وہ شہر ار نام کا شہر ہے، جو کہ عراق کے شمال مغربی علاقے کی طرف کچھ ہے، اور وہ 3 سے 2.5 3 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک کی آبادی ممکن ہو سکتی ہے اس شہر کی، یعنی ایک بڑی آبادی والا وہ شہر ہے۔ اور اس میں جو لوگوں کی رہنا سہنا یا لوگوں کی جو وہاں پر بود و باش جو ہے، اس کے بارے میں جو انفارمیشن ملتی ہے، وہ بھی بڑے مطلب کاروباری اور صنعت و تجارت سے منسلک وہ لوگ جو ہیں وہ تھے، بڑے دولت مند تھے، بہت زیادہ پورا شاید زندگی گزارنے والے تھے، سود خوری اور اس طرح سے معاملات میں وہ کثرت میں تھے، کاروباری قسم کے لوگ تھے، آپس میں بہت زیادہ وہ کمپٹیشن جو ہے وہ بھی رکھتے تھے دنیاوی معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے سے، اور ان کے عقائد اور نظریات جو ہیں اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر 5,000 سے زیادہ مختلف طرح کے خداؤں یا بتوں کے نام جو ہیں وہ ان کی تحریروں میں وہاں پر ملتے ہیں ہمیں۔ اور پھر اور اس طرح سے وہ ایک بڑی بستی جو کہ اپنی معیشت اور تمدن اور معاشرت کے اعتبار سے بڑی مضبوط تھی، اور اپنی اپنی جو حجم ہے، اپنی جو تعداد ہے اس کے اعتبار سے بھی ایک بڑی بستی تھی، 2.5 3 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک کی آبادی۔ اس پوری آبادی میں اکیلا واحد شخص جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ توحید کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے۔ اب وہ پوری آبادی جو ہے، ان کے عقائد اور نظریات سارے کے سارے جو ہیں وہ مختلف بتوں کے ساتھ وہ منسوب ہیں، اور وہ بت بھی ان میں سے اکثر جو ہیں وہ کسی سورج، کسی چاند، کسی ستارے یا کسی درخت یا کسی اس طرح کی چیزوں کے ساتھ وہ منسوب کر کے نہ صرف ان کی عبادت کرتے، بلکہ ان کے ساتھ کچھ شبیہیں یا کچھ بت وغیرہ بنا کر ان کو بھی تجارت کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ بھی وہ اپنی توقعات وابستہ کرتے، اور اپنی دعاؤں میں جو
اپنی خوشحالی اور اپنی کاروبار کی ترقی، یہی ان کا مین مقصد تھا اور اسی طرف ان کی زیادہ توجہ تھی۔ اب یہ اس طرح کا پورا ماحول ہے وہاں پر، ایک بڑی آبادی، 2.5-3 لاکھ سے 5 لاکھ کی آبادی، وہاں پر ایک اکیلا شخص کھڑا ہو اور وہاں پر وہ آواز لگائے کہ دیکھو تمہارے یہ بت جن کو تم پوج رہے ہو، یہ انڈسٹری بتوں کے جو جن کے اوپر تمہاری پوری معیشت اور تمہاری معاشرت کھڑی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ باطل ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ گمراہ کن ہے، اس کو چھوڑو اور اکیلے اس واحد اللہ کی طرف آؤ جو کہ اکیلا معبود ہے۔ تو گویا کہ اس پوری کی پوری بستی، اس پوری کی پوری سلطنت، اس پوری کی پوری حکومت، اس پوری کی پوری معاشرت کو ایک بڑا چیلنج کہ ایک شخص آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم یہ پوری کی پوری جو ہمارا نظام زندگی جو چل رہا ہے، پوری کی پوری نظام زندگی کو ہم دھڑام سے گرا کر ایک الگ طرح کے نظام زندگی کریں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور جیسے ہی تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی توحید کا نعرہ لگایا، توحید کا اعلان کیا یا توحید کی طرف دعوت دی، تو عوام اور خاص ہر عام خاص بندہ جو ہے، انکلوڈنگ اس وقت کا جو بادشاہ نمرود تھا اس سمیت ہر بندہ جو ہے وہ اس کے خلاف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جس کا نام آزر، جس کا یہاں پر تذکرہ ہے، وہ بھی ان کے خلاف جو ہے وہ آ کھڑا ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ یا چچا، اس کے بارے میں مختلف طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں، لیکن جو اتھینٹک تفسیر ہمیں ملتی ہے، جو معتبر ہمارے جو مفسرین ہیں، ان کی رائے جب دیکھی جائے تو آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی تھا، اس کا نام ہی تھا۔ کچھ کا خیال ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ آزر نہیں، کوئی نارخ یا کوئی دوسرا نام ہے ایک، کہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا، تو آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، کیونکہ کسی نبی کا باپ جو ہے وہ تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی تردید جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے مختلف آیات میں، مختلف جگہوں پر۔ تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا جو کہ مشرک تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ اپنی اس بستی میں یا اپنے اس پورا جو سیٹ اپ تھا ان کا معاشرتی سیٹ اپ، اس میں ایک بڑا اعلیٰ عہدہ بھی رکھتا تھا، ایک اعلیٰ مقام بھی تھا اس کا، اور اس کا جو کاروبار ہے وہ بھی بت تراشی کے ساتھ منسلک ہے، یعنی بتوں کو تراشتا تھا اور بتوں کو سیل کرتا تھا۔ اس کی معیشت جو ہے وہ بھی بت تراشی کے ساتھ ہی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر میں ان کی پرورش ہوئی، بچپن سے ہی فطرت سلیمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور بچپن سے ہی ان کے دماغ میں بہت سارے سوالات جو آنے لگے، اور ان کے سامنے بت جو ہیں وہ تراشے جاتے، اور ان کو جب سیل کیا جاتا ہے، یہ فلاں بت جو ہے وہ اس چاند کے حوالے سے، اور فلاں بت جو ہے اس سورج کے حوالے سے، یا فلاں بت جو ہے اس دیوی دیوتا کے حوالے سے، تو وہ اس انداز میں گویا کہ ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ میرا باپ جو ہے وہ کس کس طرح سے بتوں کے نام سے اس طرح سے لکڑی اور پتھر کو جمع کرتا ہے اور بت تراش کر آگے بیچتا چلا جا رہا ہے، اور پھر ان کا سارا سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بچپن سے دیکھتے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت عطا کی تو پھر انہوں نے توحید کا اعلان کیا، تو ان کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں تھی، وہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کھول کر رکھ دی، ان کا ذہن کھول دیا، کائنات کو انہوں نے بڑی وسعت کے ساتھ پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحی جب اس میں شامل ہوئی، ان کے فطرت سلیمہ یا ان کے اپنی جتنی بھی وہ ہر چیز جو ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، تو پھر گویا کہ ان کے طرف ہر طرف سے ان کے اوپر ہر چیز جو ہے واضح ہوگی کہ جو اللہ کا پیغام آ رہا ہے یہی حق ہے، یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، اور اسی کو پھیلانا ہے اور اسی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کے لفظ سے بھی، یا ان کی دین کو امت کے طور پر بھی کہا، کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، اپنے موقف میں ایک بھرپور امت، ایک مضبوط امت کے طور پر ابھرے وہاں پر۔ تو اکیلا شخص جو ہے وہ اتنی بڑی آبادی اور اتنی بڑی سلطنت اور اتنے بڑے 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 عہدے رکھنے والے سرداروں اور نمرود جیسے بادشاہ جو ہے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا کہ میں تو تمہارے کسی بھی عقیدے کی پیروی نہیں کر سکتا، میں تو ان سب کو چھوڑ کر، ان لاکھوں ہزاروں ہزاروں بتوں کو چھوڑ کر اور تمہارے لاکھوں لوگوں کے عقائد کو چھوڑ کر، میں تو صرف ایک عقیدہ رکھنے والا ہوں جو کہ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ تو اگر اس سارے منظر نامے کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کس طرح سے ایک معاملہ ہوا یا کس طرح سے ایک سختی ہوئی، تو اس کا بھی ہمیں اندازہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔
मुबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर हमें मिलते हैं। यहाँ पर हम सूरह मरियम की आयत नंबर 41 से 48 तक कुछ तज़किरा जो है वो हम करते हैं कि हज़रत सॉरी सूरह मरियम की आयत नंबर 41 से 48 का तर्जुमा जो है, और इस किताब में इब्राहीम का जिक्र कीजिए, बेशक वो बहुत सच्चा नबी था। जब उसने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप, तू इस चीज की इबादत क्यों करता है जो ना सुनती है ना देखती है और ना तेरे किसी काम आती है। ऐ मेरे बाप, बेशक मैं यकीनन मेरे पास वो इल्म आया है जो तेरे पास नहीं है, इसलिए मेरे पीछे चल, मैं तुझे सीधे रास्ते पर चलाऊंगा। ऐ मेरे बाप, शैतान की इबादत ना कर, बेशक शैतान हमेशा से रहमान का नाफरमान है। ऐ मेरे बाप, बेशक मैं डरता हूँ कि तुझ पर रहमान की तरफ से कोई अजाब आ पड़े, फिर तू शैतान का साथी बन जाए। तो उसने, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने कहा, क्या तू मेरे माबूदों से बेरगबती करने वाला है? ए इब्राहिम, यकीनन अगर तू बाज ना आया तो मैं जरूर तुझे संसार कर दूंगा, और मैं मुझे और तू मुझे छोड़ जा, इस हाल में कि तू सही सालम हो, यानी सही सालम यहाँ से निकल रहा है, नहीं तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। क्या तुझ पर कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुझ पर सलाम हो, मैं अपने रब से तेरे लिए जरूर बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो हमेशा से मुझ पर बहुत मेहरबान है। और मैं तुमसे और उन चीजों से जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो किनारा करता हूँ और अपने रब को पुकारता हूँ, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकारने में बेनसीब नहीं हूँगा। यानी उन्होंने जब तौहीद का ऐलान किया तो अपने बाप के ऊपर भी उन्होंने वाजे कर दिया अपना पूरा तौहीद का जो पैगाम है, लेकिन उनके बाप ने उसका इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि सबसे पहले तो उनका बाप जो है वही उनके जान के दर पे हो गया कि अगर तू अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं तो तुम्हें संसार कर दूंगा, इस तरह से धमकियां दी और उनको जाने के लिए कहा। जबकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके उनके हक में दुआ करने का कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, मैं तुम्हारे लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ, लेकिन तुम जो है वो आखिरत के लिए अपनी अजाब जो है उसको समेट रहे हो। तो ये आयत जो हैं ये हमें कुछ तफसील देती हैं। मेरा ख्याल है कल जो है हम बाकी इस मौजू पे आगे बढ़ेंगे। कुछ आयत आगे जो आएंगी वो इसी पस मंज़र को अगर हम सामने रखते हुए बढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से, यानी कि उसमें मज़ीद तफसील की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन चलते चलते हम एक बात का इजाफा और करते चले थे कि जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा करके ना सिर्फ एक बड़ी दलील जो है वो मुशरिकीन अरब या मुशरिकीन मक्का के सामने खड़ी कर दी गई कि तुम जिन देवी देवताओं या बुतों को पूजते हो, तुम अपने अपने आबाओ अजदाद से मंसूब करते हुए, तो तुम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब करते हो अपनी शनाख्त को। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनका क़ईदा जो है वो तो तौहीद पर था। एक तो ये उनकी तो इनकी उनका उनका जो बुतों की जो पूजा है उसके अकीदे के ऊपर जितने इस तरह के फरसुदा उनके नजरियात है उनके ऊपर जरब पड़ती है, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी ही में क़यामत के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वाज़ेह हो जाती हैं। क़यामत के बारे में मुशरिकीन अरब जो है वो इनकार करते थे या मानते ही नहीं थे और कहते थे कि हमें तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर नवाजा हुआ है और अगर क़यामत हो भी गई तो अल्लाह ताला हमें वहाँ पर भी मतलब इसी तरह से नवाजेगा या इसी तरह से वो हमारे साथ खुश होगा, और हमारी ये देवी देवताएं जो हैं ये हमारा वहाँ पर ख्याल रखेंगी, या ये हमें वहाँ पर क़यामत के मंजरों से हमें पास करा देंगी और अल्लाह के यहाँ हमें मकबूल करा देंगी। तो इन सारे नज़रियात का जो रद्द है वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की के जो वाक़यात हैं जो हमें कुरान में मिलते हैं और जो हमें अहादीस में मिलते हैं, उससे हमें पूरा जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि उनके दीगर नज़रियात जो हैं क़यामत के बारे में, उनका रद्द भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात से मिल जाता है। जैसा कि एक तो सिफारिश के बारे में कि वो कहते हैं कि अगर तो क़यामत हो भी गई तो ये हमारे देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं या इबादत करते हैं, ये हमें वहाँ से बचा लेंगे अपने रब से। हमारा रब जो है हमारी सुनने वाला है, या हमारा रब जो है वो हमारी हमसे खुश है दुनिया की ज़िंदगी में, तो आखिरत में भी खुश होगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपने बाप के लिए दुआ की, उन्होंने अपने अपने बाप के लिए नेक ख्वाहिशात रखी। लेकिन जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इशारा किया गया कि तुम्हारा बाप जो है, आपका बाप जो है वो तो मुशरिक मरा है या शिरक पर मरा है, अब उसके लिए
जहन्नम से आज़ादी जो है वो मुमकिन नहीं है। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये नसीहत की गई या इस तरह की तरफ वादे निशानदेही की अल्लाह ताला ने, जो कि सूरह तौबा की आयत नंबर 114 है, जिसका तर्जुमा मफहूम है, और इब्राहीम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना नहीं था, मगर जिस इस वादे की वजह से जो उसने किया था, यानी उन्होंने अपने बाप से वादा किया था कि मैं तो तेरी बख्शिश के लिए, तेरी मगफरत के लिए, तेरी हिदायत के लिए दुआ करता रहूंगा। फिर जब उसके लिए वादे हो गया कि बेशक वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो उससे बेताल्लुक हो गया। बेशक इब्राहिम यकीनन बहुत नरम दिल और बड़ा बुर्दबार था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल थे, बड़े बुर्दबार थे। वो अपने बाप के हक में दुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उसकी वफात हुई मुशिर्क की हालत में, तो अल्लाह ताला ने भी उनको उनके ऊपर वादे कर दिया कि शिर्क जो है उसको तो वो नहीं बख्शेगा अल्लाह ताला। तो लिहाजा अपने बाप के हक में दुआ जो है वो मत कीजिए। तो उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के हक में दुआ करना जो है उसको भी छोड़ दिया। लेकिन जब तक वो जिंदा रहा तब तक उनकी ख्वाहिश यही थी, या एक मतलब नेक तमन्नाएं जो हैं वो अपने बाप के लिए जरूर रखते थे। लेकिन बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया। और इसकी दूसरी एक बुखारी की एक रवायत जो है, बुखारी की एक हदीस जो है, वो हमें मजीद इसमें इजाफा करती है कि क़यामत के दिन किस तरह से किसी तरह की कोई सिफारिश जो है वो वहां पर काबिल कबूल नहीं होगी। यह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद आज़र से मिलेंगे, और आज़र के मुंह पर स्याही और गर्दो गुबार होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि मैंने दुनिया की जिंदगी में तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें दुनिया की जिंदगी में नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी ना करो। इस पर उसका उनका बाप कहेगा, ये क़यामत का दिन, कि उस दिन उनका बाप कहेगा कि आज मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे क़यामत के दिन जलील नहीं करेगा। तो इससे ज्यादा जिल्लत मेरे लिए और क्या होगी कि मेरा बाप जो है वो जलील और तेरी रहमत से दूर हुआ पड़ा है। तो इस पर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी है। फिर कहा जाएगा हजरत इब्राहिम से कि अय इब्राहिम, देखो तुम्हारे पाँव के नीचे क्या है। जब वो अपने पाँव की तरफ देखेंगे तो एक बिज्जू या एक लकड़ बगा एक कुत्ते की तरह का, बिल्ली की तरह का एक जानवर है, लकड़ बगा। जब वो अपने पाँव की तरफ देखेंगे या नीचे की तरफ देखेंगे, तो एक लकड़ बगा जो है वो निजासत से लथड़ा पड़ा नजर आएगा उन्हें। फिर उस लकड़ बगे को पाँव से पकड़कर दोजख में डाल दिया गया, यानी उनके बाप को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बाप को लकड़ बगा बनाकर दोजख में डाल दिया जाएगा। यानी इस हदीस से हमें ये अंदाजा होता है, और मुशरिकीन के ऐसे बातिल नजरियात जो है उसकी भी नफी हमें मिलती है, कि क़यामत के दिन हम आम लोग जो हैं वो क्या सिफारिश करेंगे, या ये जो कुछ वली और कुछ इस तरह से पीर मुरीद के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमारे वली या हमारे बुजुर्ग जो है वो हमारी सिफारिश करेंगे और हमें जन्नत की तरफ भेजेंगे और हमें अजाब नहीं होने देंगे, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप की सिफारिश नहीं कर सकेंगे जो कि अबूल अंबिया हैं, तो किसी और की क्या हैसियत और औकात होगी कि वो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर किसी की सिफारिश करें। मासूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वहां पर इख्तियार दिया जाएगा, लेकिन कब होगा, किस लेवल पर होगा, और किस अंदाज पे होगा, और किसके लिए होगा, जो उसका हकदार होगा, वो उसके लिए इस्तिस्ना जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगा, वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही होगा। अदरवाइज किसी की वहां पर कोई बात जो है वो चलने वाली नहीं होगी। तो लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाकयात और उनसे मंसूब जो हमें अहादीस मिलते हैं और कुरान की आयत जो हैं, उनको अगर सामने रखा जाए, तो मुशरिकीन अरब या मुशरिकीन मक्का जो हैं, उनके अकायद, नजरियात और फरजुदा किस्म की जितनी बातें हैं, उन सब के ऊपर ज़र्ब लगती है, और उनके सब की नफ़ी जो है वो हमें इन आयात से मिलती है। तो बहरहाल इन इसी सारे जो तमहीद है, इसको पस मंज़र में रखते हुए हम कल अगली आयत जो है उनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो कोशिश कर रहे हैं इस कोशिश को हमें कबूल भी फरमाए, इसमें बरकत भी अल्लाह ताला अता फरमाए, और हमारी जो फहम है उसको वसी करके अल्लाह ताला हमें नसीहत को कबूल करके इसके मुताबिक हमें अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो कल इंशाल्लाह हम आयत नंबर 74 से अनवर्ड देखेंगे, और कल ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्तसर अंदाज में फिर सिर्फ आज के इस जो तमहीद थी उसके ऊपर नजर षानी करके हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में ज़रूर याद रखें सबको, वक्त जो है वो काफ़ी हो चुका है।
اللہ ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही नसीहत के साथ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दीनी मामलात में हमें बेहतरीन फ़हम जो है वो अता फरमाए, हमें अपनी इस्लाह करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और दुनियावी मामलात में अल्लाह ताला ने हमें जो बेशुमार रिज़्क, अनगिनत अल्लाह ताला की नेमतें जो हमें मिली हैं, कुछ का हमें अंदाज़ा होता है, इदराक होता है, और बेशुमार अनकाउंटेबल ऐसी हैं जो जिनको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, या जिनका हमें समझ नहीं। तो हम अल्लाह ताला तौफीक दे के हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर सकें, और अल्लाह की नेमतों से में से हम अल्लाह ताला के रास्ते में भी कुछ खर्च कर सकें, चाहे वो माली एतबार से नेमतें हैं, चाहे हमारी अपनी सेहत है, हमारा अपना वक्त है, या हमारी जितनी भी स्किल्स अल्लाह ताला ने दी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो दुनिया के साथ साथ आखिरत कमाने के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।